میری بات غلط ہو میں زبان کٹوا دوں گا، اگر کوئی حلالی ہے تو پھر اس بات سے کبھی انکار نہ کرے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی، جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی منی وانا من العلی، حسین منی وانا من الحسین۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر سید جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل ہے، اولاد ہے، وہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے مولا کائنات، آپ سے مشابہ نہیں۔ شاہ جی آپ نے ایسے دیکھا مسکرائے کہ آگے بھی کچھ کہیں گے، کہا یہ تو مشابہ رسول اللہ سے ہے۔ یہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور مجھ سے سارے ہی آپ شان والے ہو، چونکہ آپ کا تعلق شان والوں سے ہے، نبی کی آل سے ہے، نبی کے گلشن کے چشم و چراغ سے ہے۔ مجھے میرے آبا سے میں نہیں کہہ سکتا، اپنے والدین سے کہہ سکتا ہوں، پھر اپنے اساتذہ محترم سے کہہ سکتا ہوں، اپنے مشائخ کرام سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک ہی درس دیا ہے کہ جہاں سادات ہو، جہاں سادات ہو اس کے علم کی طرف نہیں دیکھنا، اس کے علم کی طرف نہیں دیکھنا، اس کے کسب کی طرف نہیں دیکھنا، اس کے نسب کی طرف دیکھنا۔ اے باقی گنگے بولو نا، سارے بولو۔ میرے نبی کے پیارو، بات ہے کوئی جٹ ہے تو تردیاں اتنے سکھاں تے ٹر جاندا ہے، کوئی راجپوت ہے تردیاں اتنے جا کے ہندوؤں تے ٹر جاندا ہے، کوئی گجر ہے وہ بھی کتے اتنے جا کے کسی اور پاسے ٹر جاندا ہے۔ میری بات غور سے سنو، ایک ہی نسب ایسا ہے۔ تریم بھائی بات غور سے سن، ہر نسب کٹ جائے گا، ہر نسب کٹ جائے گا، لیکن خدا کی قسم، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم،
نہیں کٹے گا تو نسب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت کا نسب نہیں کٹ سکتا۔ جو میں نے آیہ مبارک پڑھی ہے یہ میرے محترم بھائیوں اس کا ترجمہ و مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، کون؟ رب کائنات اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، محبوب ان سے کہہ دو۔ وہ کون تھے آگے؟ ارے بولو تو صحیح خدا دے واسطے، ایڈے وڈے سید دے مرید ہو پھر بھی نہیں بول دے، خدا تو انو بولن دی توفیق دے۔ اور میرے نبی جدو خطاب کر دے سی صحابہ ہی سن اگے، میرے رب کی فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، ان سے میں نے مکے میں مظالم برداشت کیے، میرے جسم پہ اونٹ کی اوجڑیاں تک رکھ دی، اونٹ کی اجالیں رکھ دی، مجھ پہ پتھر برسائے گئے، طائف کے اندر مجھے لہو و لہان کر دیا گیا، میں نے تجھ سے ان سب چیزوں کا کوئی اجر نہیں مانگا۔ میں نے پہلے کہا میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کروں گا، ان سب چیزوں کا کوئی بولو یار خدا کے واسطے، تو انو پولیس پھڑ کے لے جائے گی، پولیس پھڑے گی تو ماں پھڑ سی نا۔ غور نہ گل سنو، اللہ فرمایا محبوبہ انہاں نو دس دے، انہاں کولو پوچھ، انہاں نو کہہ دے میں تواڈے کولو کسے ظلم دا اجر نہیں منگیا، ظلم میں برداشت کیتے، اسلام تو انو سکھایا، ظلم میں برداشت کیتے، اسلام تو انو سکھایا، ہر مصیبت میں چلی، اسلام، ہجرت میں کیتی، اسلام، اسی چکے غدیر وال بھی جانا ہے نا، نبی دے ویر وال بھی جانا ہے نا، زہرا دے شوہر نامدار وال بھی جانا ہے، حسنین دے بابا وال بھی جانا ہے، اس واسطے اسی اس روڈ تے چلنا ہے جدے تے سانو ٹھیڈا نہ لگے۔ میں نے فرمایا محترم بھائیو پنجابی چ گل کرنے ہیں، بابے بھی بیٹھے نے، اللہ آکھیا محبوبہ انہوں نے دس دے ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگیا۔ اچھا یا رب کریمہ کی منگا؟ غور نہ گل سنو، محبوب رب دے کہندے نے سونیا منگنا کیا؟ آکھیا کچھ بھی نہ منگ، ساریاں طائف دیاں پتھراں چلیاں، سر مبارک چو خون چلیا تے ایڑی مبارک تک آ گیا، کعبۃ اللہ دے اندر کفار مکہ نے اونٹ دی اجال رکھ دیتی، پھر بھی تکلیف برداشت کیتی۔ مکہ او پاک جگہ ہے جیڑی میرے نبی دی ولادت دی جگہ ہے، جیڑا میرے نبی دے بچپن دی جگہ ہے، جتھے میرے آقا دے اباؤ اجداد دی جگہ ہے، او چھڑنی پئی، پھر بھی کچھ نہیں منگنا۔ مولا منگا کی؟ کیا جی؟ مولا منگا کی؟ آکھیا منگ انہاں کولوں میرے اقربا دے نال محبت کرنی ہے۔ کیڑی محبت؟ پہلے سن کے پھر نعرہ مارے۔ ایک ہوتی ہے محبت، کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت تو کبھی کسی کے ساتھ ہوئی، 10 دن ہوئی، 20 دن ہوئی، سال ہوئی، 10 سال ہوئی، ایک کسی چھوٹی سی بات پہ رنجش آئی ہو ٹوٹ کے گئی، لیکن یہاں پہ بہت بڑا حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے۔ یہ مانگنے والا زبان مصطفیٰ ہے لیکن فرمان خدا ہے، محبوب ان سے وہ محبت مانگ کہ میری اہل بیت سے وہ محبت کرنی ہے جو دائمی محبت ہو، جو حیدر 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 حیدر
بات ہے محترم بھائیو، یہ جب آیا مبارکہ نازل، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس میرے نبی کے پیارے چچا کے پاک شہزادے، جو مفسر قرآن سب سے پہلے ہیں، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، محترم بھائی وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، دیگر صحابہ بھی حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ارشاد فرمائیں آپ کے اقربا کون ہیں؟ فیصلہ اتھے ہی ہو گیا سی میں روڑے پہ پاندے نے، لمحہ فیصلہ نہیں سی، اتھے ہی فیصلہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے اقربا کون ہیں؟ فرمایا سیدات النساء العالمین، اپنی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ راقیہ رقیہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نام لیا۔ پھر فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، پھر فرمایا ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین۔ یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، تسی بول پو، تسی تے گونگے نہیں، یہ کون نے؟ یہ ہیں نبی کی اہل بیت، یہ ہے نبی کا گھرانہ، یہ ہے جن کے لیے قرآن مجید میں یہ آیا مبارک اتری۔ محترم بھائی بات غور سے سن، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں جو، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیے نام لے کے۔ مفسرین و محققین ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، حضور کے والدین کریمین طیبین کو بھی حضور کی آل اطہار میں شامل کرتے ہیں، لیکن محترم بھائی بات ہے جن کے اسمائے کریمہ میرے نبی نے لیے۔ بات غور سے سن یار، کوئی کسی صحابی سے بات سنے، کوئی کسی تابعی سے بات سنے، کوئی تبع تابعین سے بات سنے، کوئی صالحین سے بات سنے، کوئی مفسرین سے بات سنے، کوئی محدثین سے بات سنے، وہ اور ہے جو سید الانبیاء کی زبان سے نکلے آج ٹائم نہ ویکھیو، بڑی دوروں آیا، انگلینڈ کم و بیش 6000 کلومیٹر ہے، کنا؟ لیکن میں سید دا ایک کوئی حکم گیا، میں کہا سر دے بل حاضر ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ چھوٹی جی عرض کردہ جاؤں، کچھی نہ کردہ گل ہاں۔ صابری صاحب تسی لطف لاؤ کہ سید غلام ہو، یہ کلہ شریف میں مرید ہے۔ کچھی نہ کردہ گل ہاں، سنیے طلحہ، کچھی نہ کردہ گل ہاں، پکا ہاں اپنی بات دا، نہ کدی وکیاں نہ کدی ڈریاں، یہ سر اتھے ہی چکدا ہے جتھے محمد مصطفیٰ نے کیا۔ کچھی نہ کردہ گل ہاں، پکا ہاں اپنی بات دا، سر میں رکھاں اتھے پیرے لگدا جتھے سادات دا۔ محترم بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب فرما دیا، اب بات ہے میرے نبی نے یہاں جو فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری اپنی زبان میں ایک اور بات فرماتے ہیں، منافق اور مومن کی پہچان میں نے اور آپ نے نہیں بتائی، یہ میرے نبی کے صحابہ سے چلی آئی ہے بات۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات غلط ہو میں زبان کٹوا دوں گا، اگر کوئی حلالی ہے تو پھر اس بات سے کبھی انکار نہ کرے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی، سبحان اللہ، جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے، ہم ذکر علی چھیڑ دیتے، جس کے چہرے پہ، بات غور سے سن، صوفی منظوروں لوگ کے بیٹھے، جس کے چہرے پہ نورانیت کے نور برسنا شروع ہو جاتے، اللہ کی رحمت کے نور برسنا شروع ہو جاتے، سمجھتے یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ لعنتیں برسنی شروع ہوتی، رنگ پیلا پڑ جاتا، سمجھ جاتے منافق ہے۔ آج بھی یاد رکھو، جس کے سامنے علی کے بیٹوں کا نام لیا جائے اور اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے، سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ محترم بھائیو، بات ہے حضرت ابو سعید خدری نے فیصلہ کیا دیا کہ جسے علی کا ذکر اچھا نہ لگے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ اوپر بولو۔ مزہ ہے کہ ہر دیوار ہل جائے تو اڈی آواز سن، ہر در کھل جائے تو اڈی آواز سن۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف پڑھتے ہیں، کئیوں کو بخاری میں بڑا بخار چڑھتا ہے، بخاری میں بخار چڑھتا ہے، ہم بخاری سناتے ہیں۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے سارے خیش و قبیلہ سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت نے صرف اپنے لیے کہا ہے؟ میں اس کی تفسیر سے ہی آپ کا ایمان تازہ کر دوں گا۔ ایک بات تو بتاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، علی منی وانا من العلی، حسین منی وانا من الحسین۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محترم بھائی، بات غور سے سننا۔ اب بات یہ حدیث یہاں تک نہیں کہ صرف رسول کو اپنی جان سے عزیز سمجھو، میں نے عظمت اہل بیت بیان کرنی ہے، میں خوش آمدی نہیں ہوں۔ محترم بھائی، بات غور سے سن۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا تو اس میں مولا کائنات بھی آ گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ بھی آ گئی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی آ گئے، سیدنا امام حسین بھی آ گئے، سیدنا امام محمد باقر بھی آ گئے، سیدنا امام زین العابدین بھی آ گئے، سیدنا امام محمد باقر بھی آ گئے، سیدنا امام جعفر صادق بھی آ گئے، سیدنا امام موسیٰ کاظم بھی آ گئے، سیدنا امام علی رضا بھی آ گئے، سیدنا امام محمد تقی بھی آ گئے، سیدنا امام علی نقی بھی آ گئے، سیدنا امام حسن عسکری بھی آ گئے، اور سیدنا امام محمد مہدی بھی آ گئے۔ اب بتاتا ہوں، بات غور سے سنو۔ سید ہو فاطمی، مسلی مراسی سید نہ بنیا ہوئے، گل غور نہ سننا۔
مسلی مراسی ایتھے کڑے چھاجی نہ کروائے۔ سید وہ ہے جسے دیکھنے کے بعد سنت مصطفیٰ یاد آ جائے، چہرہ والضحیٰ یاد آ جائے۔ سید وہ ہے جس کی شب و نہار جو ہے وہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ میں گزرے۔ یہ بھی تو سید ہیں، بائی پاس ہوا ہے، باوجود اس کے نہ ان کی کبھی تہجد قضا ہوئی، نہ ان کی اشراق قضا ہوئی، نہ ان کی چاشت قضا ہوئی، نہ ان کی خدمت انسانیت قضا ہوئی، نہ درس قرآن قضا ہوا۔ مزہ اس سید کا ہے۔ اب بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، بات بڑی غور سے سننے والی ہے، کسی ملا نے آج تک نہیں بتائی ہوگی شاہ جی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے، بولو خدا کے واسطے، بولو چی، فاطمہ اب بات غور سے سننا، جو فاطمی سید ہے، میرا وجدان جو کہتا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ نبی نے جب سیدہ کو کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسنین کہاں گئے؟ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر سید جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل ہے، اولاد ہے، وہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایسے تو نہ کہہ دیا میرے امام نے، مجدد من دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی، ایسے تو نہ بول اٹھے تیری نسل پاک میں، اور خدا دے واسطے بولو، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسا ملا نہیں کہہ رہا جو 300 روپے تے دیہڑی تے آیا ہوئے۔ ایو نے جڑے سارے بریلیوں کے ہم سب کے امام ہیں، امام دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی۔ تو کیا ہم اگر اس حدیث کی تفسیر کر سکتے ہیں تو ان کو نہیں پتا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا؟ محترم بھائی بات غور سے سنو، میں نے کیا کہا ہے؟ میری آقا کی آل اطہار، بات غور سے سنو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی بندہ گیا کہ اگر سید دادا کوئی گناہ کرے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر قاضی اسے کوئی سزا دینا چاہے تو کیا کہے؟ بات غور سے سنو، میں سیدی اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، کسی چمیاسی مراسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے امام کی بات کر رہا ہوں۔ میرے امام کے پاس جب گئے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا یہ فتویٰ ہے، سید سے اگر خطا بھی ہو جائے، قاضی اسے کوئی بات کرنی چاہے، تعزیر لگانی چاہے، تو قاضی یہ نہ کہے میں یہ سزا دے رہا ہوں، قاضی کے الفاظ یہ ہونے چاہیے۔ اب ادب دیکھ اعلیٰ حضرت کیا بتا رہے ہیں نبی کی آل کا۔ کہا اس وقت قاضی یہ کہے کہ سید کی جوتی کے ساتھ، سید کی جوتی کے ساتھ گندگی لگ گئی تھی، میں وہ گندگی صاف کر رہا ہوں۔ ارے بات تو سن، ایسے تو نہیں بریلی کے تاجدار بن گئے، ایسے تو نہیں سنیوں کے دلدار بن گئے، ایسے تو نہیں سنیوں کے امام بن گئے۔ ایک حدیث پاک سنا کے پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی اپنی حاجت تھی، مجھے کوئی اپنی ضرورت تھی، مجھے کوئی کام تھا، شب کا وقت تھا، میں اپنے آقا و مولا و ملجا کے آستانہ نور پہ گیا. جیسے آج ہم آستانہ عالیہ غوثیہ اور گیلانیہ پہ بیٹھے ہیں. یہ غوثیہ گیلانیہ بھی تو تب بنا جب آستانہ محمدیہ تھا. سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی بنا ہے تو وہ آستانہ عالیہ مکی بنا، مدنی بنا، ہاشمی بنا، قریشی بنا. محترم بھائی بات غور سے سنو، ان کے صدقے سے کائنات میں آستانے بنتے گئے. تو کہتے ہیں میں جب اپنے آقا کے آستانہ کریم پہ گیا تو میں نے دستک دی. وہ بڑے باادب صحابہ تھے، خدا کی قسم. صحابہ کی جوتیاں مل جائیں ہم اپنی آنکھوں میں ان کے جھاڑ کا سرما ڈالیں. کہتے ہیں میں نے دستک دی، سرکار اندر سے تشریف لائے. اب جیسے میں نے یہ چادر لی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر آئے تو چادر مبارک ایسے بڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ. بات غور سے سن یار، ہر بندہ تے حدیثاں نہیں پڑھدا، اس واسطے نقل کر کے دس رہے ہیں انہاں دی جیڑی حدیثاں دے حوالے نے. انج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے اتے، بطن مبارک دے اتے شاہ جی چادر ودی سی، وڈی ہوئی آسی. آپ کہندے نے میں اپنی کوئی نہیں، آپ کہندے نے میں اپنی حاجت جدوں میں عرض کیتی وہ پوری ہوئی تے پھر میرے کو نہ ہی رہا گیا، نہ ہی رہا گیا، چونکہ معمول سے ہٹ کے تھی. ایک بات ہوتی ہے نیچرل، ایک ہوتی ہے ان نیچرل. وہ ان نیچرل پوزیشن دیکھی تھی کیونکہ رسول اکرم کا بطن مبارک تو بڑا ہوا تھا ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور کے بطن مبارک پہ اتنی بڑا کیا ہے، یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برا محسوس نہ کریں، عاجزی سے غلام کہتے ہوتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اب میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، یہ کیا چیز ہے جو آپ کے جسم مبارک پہ ابری ہوئی ہے. آپ سن یار غور سے، میرے نبی نے اپنی چادر کو ایسے ہٹایا، دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ، بائیں طرف امام حسین شہید کرب و بلا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں. پھر میرے نبی نے اس وقت جو دعا فرمائی غور سے سن. میرے حضور نے فرمایا اے اللہ، میں حدیث سے باہر نہیں جاتا، نہ میں چاپلوسیاں کرنا، وہ بڑے بغیرت ملا ہوندے نے جڑے چاپلوسیاں کر دے نے. محترم بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پنج تن پاک، زندہ باد. تو بھی ان سے پیار کر اور مالک جو ان سے پیار کرے. اب بات آپ لوگوں کے لیے ہے میرے بھائی، آپ لوگوں کے لیے. گدا گاڑی کوئی چلاتا ہو یا لوگوں پہ کام کرتا ہو، لیکن یہ آپ سب کے لیے ہے. میرے رسول نے فرمایا اے اللہ جو میرے ان شہزادوں سے اور زیادہ کرتا ہوں. دوسری حدیث کو تطبیق کر لیتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو ان سے اور ان کے والدین سے پیار کرے، میری لخت جگر سے پیار کرے، میرے اخی سے پیار کرے، میرے داماد سے پیار کرے، مالک کائنات تو ان سے بھی پیار کرے. پھر ایک اور حدیث ہے محترم بھائی، بات غور سے سن. نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فحبنی
سبحان اللہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پھر میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی. اور پھر میرے نبی نے فرمایا جس نے علی سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی, اور جس نے مجھ سے بغاوت کی اس نے رب ذوالجلال سے بغاوت کی, اور جس نے رب ذوالجلال سے بغاوت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آج اگر کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے تو وہ کیا ہے؟ صابری صاحب تسی پولیس ایس ایچ او تسی تے دسو تانوں تے پھڑ کے ہی کوئی نہیں کھڑے گا. جہنمی. میرے نبی کی آل کا گستاخ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل, سبحان اللہ, امام احمد بن حنبل سبحان اللہ, اپنی مسند کے اندر فرماتے ہیں کوئی بندہ 40 سال کتنے اے جبے کبیانا گل نہیں بننی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اے سر دے اتے چٹے چٹے رگڑ رگڑ کے مراب کالے منہ کرنا نہیں گل بننی. گل غور نہ سن, میں نہیں کہہ رہا, امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں جو بندہ 40 سال تک رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین, یہ رکن یمانی تے حجر اسود بھی دس دیاں, ایک پاسے حجر یمانی ہے دوسری طرف حجر اسود ہے, یہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ہے. ادھر بتاؤں گا کہ یہ پھٹی کب تھی وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ غدیر بھی بات کرنی ہے. ان دونوں جگہوں کے درمیان 40 سال تک نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نفل پڑھے. میرے نبی کے پیارو بات غور سے سنو, امام احمد بن حنبل نے رسول کی حدیث کوٹ کی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری آل سے اس کا بغض ہے, میری آل سے بغض رکھتا تھا, اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنمی ہے. کیا ہوا؟ جہنمی ہے. اس لیے بچ جاؤ, آل نبی اولاد علی کی گستاخی نہ کرنا. خدا کی قسم کوئی عمل کام نہیں آئے گا. یہ نبی کی آل ہیں, ان کا احترام کرو, ان سے پیار کرو, ان سے فیض لو, بس یاد رکھو, اس سے آگے نہ بڑھو. آؤ بات کرتا ہوں, کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا کوئی جوڑ نہیں. کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا کوئی جوڑ نہیں. ایک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بے مثل و بے مثال ہیں. ایک کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں. دوسری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ سیدہ خاتون جنت, ان کا عورتوں میں کوئی جوڑ. اور بات غور سے سن یار, اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کا جوڑ ہی کوئی نہیں, جنت کا جوڑ ہی کوئی نہیں سمجھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کا جوڑ ہی کوئی نہیں اس کا اگر کوئی جوڑ ہے تو وہ مولا کائنات ہے. جس بی بی کا کوئی جوڑ نہیں قیامت تک, اگر اس کا جوڑ ہے تو وہ حسنین کے بابا ہیں, وہ سیدنا ابی طالب کے لخت جگر ہیں, وہ میرے نبی کے چچا کے پیارے شہزادے ہیں, وہ مولا کائنات ہیں, جو سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا نکاح ملائے اعلیٰ پہ ہوا. راحیل فرشتہ تھا جس نے نکاح عرشوں پہ پڑھا, دنیا میں تو بعد میں ہوا. ایک بات تو بتاؤ یار, اگر تو نبی موجود ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے بیٹوں کی کوئی قدر کرتے,
تو لوگ سمجھتے شاید رسول اللہ نے بھیجا ہے. بات غور سے سننا. بعد از وصال رسول، سبحان اللہ. اتھینٹک بات کر رہا ہوں. یہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، انہوں نے میری بات سنی اسی وقت تصدیق و تحقیق، کیونکہ جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بات ایسے نہیں سنتے، اسی وقت کتابیں کھولتے ہیں. بے شک. مشکات میں بخاری میں موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام، میں نے علی کی شان ابھی آ رہا ہوں ادھر غدیر کی طرف. سبحان اللہ. میرے نبی کے پیارو، حجۃ الوداع کے بعد کی بات بعد میں کروں گا، لیکن یہ ایک وفائے صحابہ کرام جو اہل بیت سے ہے وہ بتانے لگا ہوں. بعد از وصال مصطفیٰ، جب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، ایک دن حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا ایک گلی سے آ رہے ہیں. دوسری طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق، یار غار رسول، یار مزار رسول، وفادار رسول، سبحان اللہ. وہ آ رہے ہیں اور سر پہ خلافت کا تاج بھی ہے، امیر المومنین بھی ہیں. جب مولا حسن کو دیکھا حضرت علی کے ساتھ تو التجا کی. سبحان اللہ. امارت کا زور نہیں، بات غور سے سنو، امیری کا زور نہیں، سبحان اللہ. خلافت کا زور نہیں، التجا کی. سبحان اللہ. اے مولا علی جی، کیونکہ ان کو پتا تھا مولا بن چکے ہیں. بات غور سے سنو، اب مولا بھی ادھر بھی لے کے جاؤں گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو پتا تھا کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ کون ہے یہ. کہا مولا علی سبحان اللہ. جی ابو بکر صدیق اگر اجازت دو. بڑی محبت کی بات ہے یار، جنہیں سمجھ نہ آئے خدا کی قسم بد نصیب ہیں. فرمایا اے علی اگر تو چاہے اجازت دے تو میں حسن مجتبی کو اپنے کھانوں پہ سوار کر دوں. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. میں اس شہزادہ جنت کو اپنے کانوں پہ سوار کر لوں تو حضرت علی کیا فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں. اب سیدنا صدیق اکبر نے، بابا جی پرفیوم دیتا جے خوش رہو، آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. کیا کیا؟ کاندھوں پہ اٹھایا اور کبھی ادھر کو خرامہ خرامہ، کبھی ادھر کو خرامہ خرامہ، مسرور ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں اور اپنے نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. جب کچھ دیر کے بعد شہزادہ جنت کو اتارا تو حضرت علی سے گویا ہوئے. سبحان اللہ. حضرت علی سے کہنے لگے اے علی، یہ شہزادہ جنت آپ سے مشابہ نہیں. غور سے بات سن یار، خدا کی قسم اگر قدر ہوتی تو آپ ادھر پھڑک جاتے. کہا یہ آپ سے مشابہ نہیں. حضرت علی مسکرائے کہ صدیق اکبر جو کہنے والا ہے علی کو بھی تو پتا تھا. ایسے تو نہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا آنا مدینہ تو لیلم والی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے مولا کائنات، آپ سے مشابہ نہیں. شاہ جی آپ نے ایسے دیکھا، مسکرائے کہ آگے بھی کچھ کہیں گے. کہا یہ تو مشابہ رسول اللہ سے ہے، یہ تو شبیہ رسول ہیں. اور یار گل تے سنو، جتھے ایڈا پیار ہوئے اور ظالمو تسی اتھے ہی دشمنیاں کر دے. اگے ایک چھوٹی جی گل میں نے وعدہ کیتا سی، ایک چھوٹی جی گل.
علی دی شان اے علی دی شان دسن لگا آخر تے خم غدیر والی گل کر کے بند کر جاؤں سیدنا عمر فاروق بعد از وصال سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے اب امیر المومنین ہے ادھر بیٹا حیدر کرار کا ہے ادھر بیٹا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا ہے وہ کسی بات پہ تکرار ہوئی سبحان اللہ کسی بات پہ تکرار ہوئی تو میرے آقا حسین نے فرمایا او بیٹھ نیچے تو غلام زادہ ہے میں آقا زادہ ہوں نعرہ رسالت صابری صاحب تو غلام زادہ ہے میں آقا زادہ ہوں بیٹے کو دکھ ہوا کہ میرا باپ تو امیر المومنین ہے میرا باپ تو امیر المومنین ہے بھاگتا ہوا گھر گیا ابا جی بیٹا مجھے آج علی کے بیٹے نے گالی دی ہے ان کو تو یہ تھا کہ شاید میرے ابو سن کے جلال میں آئیں گے لیکن وہ عمر فاروق تھا وہ شاگرد رسول تھا وہ شاگرد رسول تھا جس نے 12 سال چھوٹی سی عمر نہیں 12 سال کی عمر لگ گئی اور سورہ البقرہ کی تفسیر رسول سے پڑھی محترم بھائیوں کہا بیٹا کیا کہا ہے کہا اس نے کہا ہے تم غلام زادے ہو میں آقا زادہ ہوں سبحان اللہ بس اتنی سی بات ہے ہاں ہاں کہا بیٹا یہ کاغذ لو یہ پینسل لو کیا کرو یہ کاغذ لو یہ پینسل لو اور جاؤ بھاگ کے جاؤ کہیں وہ شہزادہ جنت کسی اور موڈ میں نہ آ جائے جاؤ جاؤ ان کو کہو یہ لکھ کے دے یہ لکھ کے دے وہ گئے آپ میرے ابو نے کہا لکھ کے دو اگر میں غلام زادہ ہوں تو آپ لکھ کے دے آپ آقا زادہ ہیں فرمایا ادھر لیا پینسل دستخط کر دیے تیرا باپ ہمارا غلام ہے ہم آقا ہیں تیرا باپ غلام ہے لے گئے اب وہ چٹ آئی کون چوم رہا ہے کون چوم رہا ہے جو سب سے جلالی صحابی ہے وہ ایسے بیٹا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میری وصیت ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو یہ امام عالی مقام جنت کے وارث کا یہ جو لکھا ہوا یہ جو لکھا ہوا سند نامہ ہے کہ میں ان کا غلام ہوں یہ میرے سینے پہ رکھ دینا اگر عمر کا کوئی کام اور عمل کام نہ آیا تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے نے لکھا ہے ارے وہاں دشمنی نہیں وہاں تو محبت ہی محبت ہے آپ چلتے ہیں مولا کائنات کی شادی کا وقت آیا حضور آپ کے دادکوں کی بات کرنی ہے مجھے پتا ہے لیٹ ہو رہے ہیں لیکن میں آیا ہوں اپنے عشق میں ساری دنیا چھوڑ کے آیا ہوں آپ کو پتا میں بیٹھ نہیں سکتا محترم بھائی بات غور سے سنو مولا کائنات کی شادی کا وقت آئے ملائے اعلیٰ میں شادی ہو گئی رب ذوالجلال کی طرف سے اللہ کے نبی کو حکم آیا محبوب عرشوں پہ تیری شہزادی کا نکاح میں نے علی سے کروا دیا اب دنیا میں کروا مولا کائنات کو سرکار نے فرمایا علی سبحان اللہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے بات غور سے سن یار دولت نال چدراہٹ نہیں ہوندی اگر پوچھنا ہی تے علی دے کروں پوچھنا ہی تے نبی دے کروں پوچھ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیاروں میرے آقا کی پیاری زوجہ محترمہ ہم سب کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے پوچھا امی بتائیں آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے کہا 2 ماہ میں نئے 3 چاند دیکھ لیتے 2 ماہ میں نئے 3 چاند تو دیکھ لیتے ہیں
لیکن کبھی کبھی 2 ماہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ کن کا گھر ہے؟ یہ سید الانبیاء کا گھر ہے، حبیب کبریا کا گھر ہے، یہ خاتم النبیین کا گھر ہے، یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے، یہ میرے اور تیرے آقا کا گھر ہے، یہ میرے اور تیرے شافی کا گھر ہے، یہ شافی یوم النشور کا گھر ہے۔ محترم بھائی بات غور سے سن، بات کر رہا تھا، حضرت علی کو بلایا، جی یا رسول اللہ ایک بات تو سنو یار، اج بھی داماد بھی ہوندے نے، چاچے دے پتر بھی ہوندے نے، لیکن پوری لائف کوئی مائی دا جمعہ منوں کڈ کے وکھا دے کہ پوری زندگی مولا کائنات سب تو پہلے مومن نے پوری زندگی وکھا دے کہ کبھی مولا کائنات نے حضور نو اخی کیا ہوئے۔ نہیں سمجھے یار، خدا کی قسم۔ اور یار علی پاک نے تے ادب دی اخیر کر دیتی، چاچے دا پتر بھی ہے، چاچے دا پتر بھی ہے، باوجود اس دے پوری زندگی میرے آقا دے کے جدوں بھی حاضر ہوئے تے کیا سیدی و مولائی، تو پڑھ کے پہ جائیے، سیدی و مولائی۔ محترم بھائی جب حضور نے بلایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ میں اب تیری شادی خاتون جنت سے کر دوں۔ ان کی دادی جان کی بات ہے، ان کے دادا جان کی بات ہے، اس لیے ادھر سے ہو کے پھر غدیر پہ جاؤں گا، کیونکہ یہ غدیر منانا چاہتے ہیں تو غدیر کی ڈیفینیشن ہو تو بات بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ طلحہ نے ساری رات میرا سر کھادا مفتی صاحب نے کہ جی آپ نے بیک سے شروع کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک بیک سے شروع کرو آپ۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائی مختصر کر رہا ہوں، 2-4 منٹ میں کلوز کر جاؤں گا۔ حضرت مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں حق مہر اور ولیمے کا انتظام کروں، کچھ مہلت۔ فرمایا نہیں حکم آ گیا ہے۔ اب بات سن یار، اب بات سن، اگر سید ہیں، میں پوری دنیا میں کہتا ہوں اگر سید ہیں تو اس گل نو یاد رکھی، سیدنا عثمان غنی بھی اسی محفل میں بیٹھے تھے، جب حضرت علی کا یہ جواب سنا تو اسی وقت حضرت علی کو لیا ساتھ میں، کہنے لگے سنا ہے آپ کے پاس جو ذرا ہے، جو جنگ کا لباس ہوتا ہے وہ بڑا ہی قیمتی ہے؟ کہا ہاں آپ کو بڑا ہی پیارا ہے، ہاں کہنے لگے وہ مجھے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اگر آپ مجھے بیچ دیں تو پتہ تھا کہ سارا ٹوٹل ملائیں گے تو 480 درہم ان کا خرچہ آئے گا، حق مہر کا بھی اور ولیمے کا بھی۔ اس وقت یہ شکر، کھجور اور سوجی کو ملا کے وہ مٹھائی بانٹی جاتی تھی۔ مولا کائنات نے کہا کیوں نہیں آپ خریدیں؟ آپ نے کہا بس آپ مجھے بیچنے کی بات کریں، کہا ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا میں تو سودا نہیں کروں گا جتنے بھی۔ آپ نے 480 درہم کتنے پیش کیے مولا کائنات کو، وہ ذرا خریدی۔ وہ اس میں خاموشی نہ اختیار کریں، بڑی محبت آنے والی ہے۔ وہ ذرا خریدی، جب وہ ذرا خرید لی حضرت علی کو کہنے لگے آپ نے دے دی ہے نا؟ ہاں میں نے دے دی ہے، اب میں اس کا مالک ہوں۔ جی آپ مالک ہیں، آپ نے پیسے دیے۔ کہا پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے نا، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے دے۔ ہاں جی بالکل دے سکتے ہیں۔ پھر عرض کی اے مولا کائنات یہ آپ کو ہی خوبصورت لگتی ہے، میری طرف سے آپ کو تحفہ۔ وہ تیری دادی دے حق مہر تے ولیمے دا خرچہ دین واسطے عثمان غنی پیش ہون تے تو عثمان دے بارے بکواس کرے، تو مسلمان کتے ہیں؟ محترم بھائی بات غور سے سنو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، خدا کی قسم یہ گردن مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہے، جب کوئی چاہے کاٹ لے۔
ہمارا تو نعرہ یہ ہے فدا کا کل شعین یا رسول اللہ. ہمارے ہر بورڈ پہ، ہر جگہ پہ، ہر کتاب پہ لکھا ہوتا ہے فدا کا کل شعین یا رسول اللہ. ہم وہ نہیں جو مال اکٹھا کرنے کے لیے ملا بنے ہیں، ہم دین متین بتانے کے لیے دین کے خادم بنے ہیں. لبیک. میں مرواتا ہوں نعرہ، اب میرے ساتھ مارنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک. آپ نے یا رسول اللہ کہنا ہے نا پھر. چلو محترم بھائیو، بات ہے ان کی شادی ہو گئی. اب آتے ہیں خم غدیر کی طرف. رسول اکرم، یہ احادیث کئی طرق سے ہے، یہ حدیث کئی طرق سے ہے. جو اس کو نہ مانے وہ سرے سے کافر ہے. میں بالکل اپنے زور کی بات کرتا ہوں، میں ڈرتا نہیں، چونکہ ایک کتاب میں نہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابن حبان میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور کتنی کتب میں ہے، اور کئی اصحاب اکرام سے موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے آ رہے. کہاں سے؟ حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں ایک علاقہ آتا ہے جسے غدیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیں جی. ہوں عید سننی جے تے بول دے ہی نہیں. اصل تے مزہ سی کہ سارے بندے مینوں عید دیندے تسی دتی نہیں. چلو ہوں تے ہس جاؤ یار خدا دے واسطے. خم غدیر ایک مقام ہے. ہم جو سنی ہیں ہم کہتے ہیں پانی کے تالاب والی حدیث. سنیوں کے نزدیک ہے کہ پانی کے تالاب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لیکن بات ہے وہاں اونٹوں کے کجاوے جو اونٹوں کے اوپر لادے جاتے ہیں ان پہ بندے بیٹھتے ہیں. جیسے گھوڑیاں تے پلانا پا رہا، کھوتیاں تے پلانا پا لیا، اونٹاں تے پلانے پہندے سی. وہ سارے اکٹھے کیتے گئے. کی کیتے گئے جی؟ انہاں سارے انہوں اکٹھا کیتا گیا. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتے تشریف لے کے گئے. کی کیتا؟ لائف چل رہی ہے، دنیا ویکھ رہی ہے. اس آستانے دا فیضان سدا جاری و ساری رہے. اللہ حضرت صاحب نو صحت کلی اور اللہ پاک انہوں نے حیات طویل عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہوں نے سارے غلامہ ساتھیاں نو بھی زندگی دی ہر خوشی دے. اب بات ہے غدیر کی بات پہ سلام کر جاؤں گا. محترم بھائیو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کس پہ؟ جو ایک سٹیج بنایا گیا. کیا سٹیج بنایا گیا؟ میرے حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے. مومنوں سے پوچھا. اب مومن کون ہیں؟ دو روایتیں ہیں کہ کچھ صحابی آگے چلے گئے، فرمایا ان کو بھی پیچھے لاؤ. کچھ پیچھے تھے، فرمایا ان کو بھی ادھر لے آؤ. سب کو اکٹھا کر لیا. کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں. حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں. میرے نبی کریم نے فرمایا، اے مومنو، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہیں قریب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اب آیا مزہ. پھر حضرت مولا کائنات کو کھڑا کیا، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، فرمایا من کنت مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے.
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب بات ہے، اب سب سے پہلے مولا کائنات کو مبارک کس نے دی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ تو سارے سننا، اور گل سنو گا ورنہ میرے سونے بھائیوں، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، بخن بخن یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اے ابی طالب کے بیٹے، اے علی تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا ہے، تو آج سے میرا بھی مولا ہے، اور شمس و قمر جہاں تک طلوع ہوتے ہیں، شمس و قمر جہاں تک طلوع ہوتے ہیں، ہر تم مومن اور مومنہ کا مولا ہے۔ وہ مومن ہو نہیں سکتا جو علی کو مولا نہ مانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آخری شعر سنا کے اجازت لوں گا۔ علی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی علی پھر صاحب سبحان اللہ، یہ داد ایتھے نہیں دینی، قیامت نو دینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایتھے بشک کچھ نہ دیو، اوتھے جے مکرے تے پھر روڑا پہ جاتا۔ سبحان اللہ، علی صابری صاحب، علی علی مقام امام جگدہ۔ حق، سبحان اللہ، سونا یار غدیر سننا آئے ہو، اندروں سنو۔ علی علی مقام امام جگدہ، تمّا تمّیاں علی کریم دیاں۔ سبحان اللہ، علی علی مقام امام جگدہ، تمّا تمّیاں علی کریم دیاں۔ سبحان اللہ، ہون جڑا میں کہن لگا ادا اج تک موجد فقیر ہے، کل کوئی اور بڑے منو نہیں پتا۔ قسم رب دی علی دی این اندر۔ سبحان اللہ، پیر صاحب یہ دل کو چیرنے والا جملہ ہے، اگر کسی کی سمجھ آ گئی۔ قسم رب دی علی دی این اندر، قسم رب دی علی دی این اندر، چمکا ہے محمد دی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا واسع، حیدر، 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 قسم رب دی علی دی این اندر، قسم رب دی علی دی این اندر، چمکا ہے محمد دی میم دی۔ نائراں ہر ایک ولایت وچ ہیں جاری، قادری ہوئے، سوروردی ہوئے، چشتی ہوئے، نقشبندی ہوئے، کلندری ہوئے، فاضلی ہوئے، توکلی ہوئے، رحیمی ہوئے، جو بھی ہوئے، جدو تک علی دا غلام نہ بڑے ولی نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ، نہراں ہر ایک ولایت وچ پورا پڑھنا یارا ادھا پڑھے ہی۔ نہراں ہر ایک ولایت وچ ہیں جاری، یہ تو اڈے کام دی گل ہے، کسی نے جواب دے سکو گے، میں تے روڑا ہی نہیں۔ نہراں ہر ایک ولایت وچ ہیں جاری، تا جی نہراں ہر ایک ولایت وچ ہیں جاری، مولا علی دے لطف امیم دیاں۔ سبحان اللہ، نہراں ہر ایک ولایت وچ ہیں جاری، مولا علی دے لطف امین دیاں۔ علی علی سبحان، علی علی کہو نا، علی علی مقصود جو رین کر دے، علی علی مقصود جو رین کر دے، شائیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیاں۔ علی علی مقصود جو رین کر دے، شائیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیاں۔ کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ، کیا جی اپنی ڈیفینیشن دس لگا۔ سبحان اللہ، کرتا ہوں مدح آل پیغمبر ہر ایک جگہ، ہوں پنج تنی
ہیں میری پہچان بن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔